محمد علی کا نام تو سنا ہوگا. محمد علی نے 1960 میں اولمپکس کے مقابلوں میں گولڈ میڈل جیتا اور اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا. اسی طرح ایک اور امریکی باکسر تھے مائک ٹائسن, جیل میں کچھ وقت گزارا اور اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا. بہت سی میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں. پاکستان کے ایک بڑے معروف کرکٹر تھے محمد یوسف, انہوں نے اپنے عروج کے دور میں اسلام قبول کیا. ایک ہماری بڑی معروف اداکارہ تھی نیلو, انہوں نے بھی اپنے عروج کے دور میں اسلام قبول کیا. اور اسی طرح میں آپ کو انڈیا کی ایک اداکارہ شرمیلا ٹیگور, ان کی مثال دے سکتا ہوں. ایک برطانوی صحافی ہیں ایوان ریڈلی, انہوں نے اسلام قبول کیا. ایک لمبی فہرست ہے. تو یہ میں آپ کو آج اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج ہمارے پروگرام میں ایک ایسی شخصیت جو ہے وہ ہماری مہمان ہیں, جو رکن قومی اسمبلی ہیں, اور انہوں نے حال ہی میں اسلام قبول کیا ہے. اور انہوں نے اسلام قبول کیوں کیا ہے اور اس راستے میں انہیں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, وہ کیا مشکلات تھیں, تو آج ہم ان سے اس پہ بات کریں گے کہ انہوں نے اسلام کیوں قبول کیا. اور ہماری مہمان ہیں محترمہ رومینہ خورشید عالم صاحبہ. رومینہ خورشید عالم صاحبہ جو ہیں یہ رکن قومی اسمبلی ہیں. ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے, لیکن جب یہ ایم این اے بنی تھیں تو یہ اس وقت مسلمان نہیں تھیں, یہ بعد میں ہوئی مسلمان. بہت بہت شکریہ رومینہ خورشید صاحبہ. اور ہمارے پروڈیوسرز نے آپ کو ایک ویلکم کے طور پہ یہ پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا ہے. سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے, پہلے اپنی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتائیں کہ آپ ایم این اے کیسے بنی, اور کیا آپ نان مسلم نشست پر ایم این اے بنی یا جنرل نشست پہ ایم این اے بنی؟ میں نے 2005 میں سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کی ٹیم کا اور آپ کا کہ آپ نے مجھے یہاں پہ دعوت دی, اور ان کا جنہوں نے اتنی محبت آپ سب نے دی. جہاں تک بات ہے اپنے بیک گراؤنڈ کی, تو میں نے 2005 میں, میرا تعلق گجرانوالہ سے, 2005 میں پالیٹکس کو جوائن کیا. میری جو پارٹی ہے پی ایم ایل این, ان کی طرف سے مجھے جنرل سیکرٹری جو ہے وہ بنایا گیا یوتھ ونگ کا. اگین ناٹ منورٹی ونگ کا یا کسی اس چیز کا نہیں, مجھے جو ہے وہ جنرل سیکرٹری یوتھ ونگ فار دا سٹی گجرانوالہ بنایا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ میں نے کام کیا, ڈیفینیٹلی ٹیم تھی ہماری, اس میں ہم لوگوں نے کافی کام کیا, اور اس کام کو جو ہے وہ لیڈرشپ نے سراہا. اور سراہنے کے بعد جب 2013 کے الیکشن کا وقت آیا تو اس میں جو ہے میں نے اپلائی کیا, کہا گیا اپلائی کرنے کے لیے, میں نے کیا, اور جو انٹرویو تھا وہ سب کچھ ہوا. میرا کوئی تعلق کسی سیاسی گھرانے سے نہیں ہے, نہ میرا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ تھا, نہ ہی مجھے کسی کی سیاسی وہ جو کہتے ہیں پشت پناہی وہ تھی, اس قسم کا کچھ وہ نہیں تھا. لیکن یہ ضرور تھا کہ جو میری لیڈرشپ ہے مریم بی بی, انہوں نے اس ٹائم میرے کام کو, ایفرٹس کو اکنالج کیا, اور 2013 میں جو ہے وہ مجھے ایم این اے کی قومی اسمبلی کی نشست جو ہے وہ ملی. اینڈ دیٹ ٹائم آئی واز دا لاسٹ نمبر آن دا لسٹ, میرا 23واں نمبر تھا, اور میں منورٹی کی سیٹ پہ تب بھی نہیں تھی, میں ریزرو خواتین کی جو مخصوص نشست ہے اس کے اوپر تھی. اور اس دفعہ جب 2018 کے الیکشن ہوئے تو اس دفعہ بھی مجھے منورٹی کی سیٹ پہ نہیں, خواتین کی جو نشست ہے اس پہ اکنالج کیا گیا. تو آپ دوسری مرتبہ ایم این اے بنی ہیں اور دونوں مرتبہ آپ جنرل سیٹ پہ آئی ہیں؟ جی, میں جو خواتین کی سیٹ. جی بالکل بالکل. اچھا, اب یہ بتائیں کہ آپ پہلے بھی ایم این اے تھیں, 2013 میں بھی ایم این اے تھیں, 2018 میں بھی ایم این اے تھیں, لیکن آپ نے اسلام قبول کیا ابھی حال ہی میں, یہ اس طرف آپ کیسے آئیں؟ یہ پچھلے سال میں رمضان میں جب لاک ڈاؤن تھا, تو لاک ڈاؤن کے دوران جو ہے یہ, اس سے پہلے کچھ دیر سے یہ سلسلہ چل رہا تھا میرے ساتھ. کچھ چیزیں جو ہیں وہ زندگی میں ظاہر ہے کافی ٹرننگ پوائنٹس آتے ہیں, اور میری زندگی میں بھی آیا. میں نے درود پاک جو ہے وہ پڑھنا شروع کیا تھا. کچھ مسائل زندگی کے چلتے رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ آپ پڑھتے رہتے ہیں, کچھ بکس پڑھتے ہیں, کبھی کچھ. کس نے آپ کو کہا کہ آپ درود پاک؟ میری ایک بہت اچھی دوست ہیں, کراچی سے ان کا تعلق ہے, ڈاکٹر سیدہ منیزہ شاہ, اور شی از اے ویری گڈ فرینڈ. اور انہوں نے مجھے کہا کہ رومینہ اگر آپ برا نہ منائیں تو آپ اگر پڑھ سکیں تو جو ایک ڈیفینیٹلی درود ابراہیمی ہے, لیکن ایک جو چھوٹا درود ہے اللہم صلی علی محمد محمد وآل آل محمد, تو وہ انہوں نے مجھے سکھایا, اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ پڑھ سکیں تو آپ پڑھیں. تو وہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا گیا, میں پڑھتی گئی. دین آئی گاٹ اے کاؤنٹر. اگین ون آف آر کولیگ ایم پی اے ہیں ثانیہ عاشق, تو ایک پروگرام تھا ہمارا لاہور میں, تو شی واز ہیونگ اے کاؤنٹر, تو شی واز ریسائٹنگ دیٹ. جب وہ میں پڑھ رہی ہوتی تھی شروع میں, ظاہر ہے وہ اس طرح آپ کی کوئی انٹینشن تو نہیں, لیکن آپ پڑھ رہے ہوتے ہو, تو مجھے وہ ایک یہ تھا کہ آئی واز ناٹ گیٹنگ سم ڈی ٹریک نہیں تھی, میری
کوئی ادھر ادھر پریشان نہیں ہوتی تھی, بس وہ ہوتا تھا کہ میں پڑھ رہی ہوں اور اٹ گیوز پیس ٹو می سم ہاؤ. تو اس سے وہ میں نے کاؤنٹر لیا اور اس نے کہا کہ روینہ آپ کو آتا نہیں, آپ کیا پڑھیں گی اس پہ. میں نے کہا جو تم پڑھ رہی ہو میں بھی پڑھ لوں گی. پھر اس کے والد کا انتقال چکے ہوا تھا, تو شی سیڈ کہ مجھے اپنے ابا کے لیے درود پاک میں پڑھنا چاہتی ہوں. تو میں نے کہا چلاؤ میں پڑھ دیتی ہوں. سو وہ ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ یہ کہ میں نے اس کو بتایا, پڑھنا شروع کیا. وہ 2-2.5 گھنٹے کا پروگرام تھا, اس بیچ میں آلموسٹ میں نے 1000 دفعہ پڑھ لیا تھا. سو شی واز ویری سرپرائزڈ اور مجھے کہنے لگی کہ شی واز ہیونگ ٹیئرز ان ہر آئیز. تو اس نے مجھے کہا کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ اگر 1.5 لاکھ دفعہ پڑھ لیں تو اس کی 1.25 لاکھ دفعہ پڑھ لیں تو اس کی بڑی سعادت ہوتی ہے, اور میں اپنے والد کے لیے پڑھنا چاہتی ہوں. تو آپ میں نے کہا میں پڑھ دوں گی. سو وہاں سے سلسلہ چلتا چلتا جو ہے وہ ود ان فیو منتھس آئی ہیو کمپلیٹڈ دیٹ. اور میں کہتی کہ مجھے سکون ملتا رہا, میرے دھیان ادھر ادھر نہیں جاتا تھا, میں بہت فوکس تھی. پھر بیچ میں کافی کچھ ہوا, فیملی کی طرف سے چیزیں ہوئیں, اور تب تک میں آئی ہیو ڈیسائیڈڈ ان اپریل لاسٹ ایئر, اپریل اور مئی کے دوران جو ہے وہ میں ڈیسائیڈ کر چکی تھی کہ اب مجھے اس طرف جانا ہے. تو پھر کس طرح گئی؟ پھر کس طرح گئی وہ تو ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان میں جو ہے وہ ویسے تو بہت سارے لوگ جو شادیوں سے مطلب اکثر مردوں کو میں نے دیکھا ہے یا لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ پہلی شادی سے جان چھڑانی ہوتی ہے تو جاتے ہیں فٹافٹ, ان کو لوگ کلمہ بھی پڑھا دیتے ہیں. لیکن مجھے یہ سعادت اتنی جلدی سے نہیں ملی, بیکاز پیپل ور لائک, میں نے 1-2 لوگوں سے, میں ان کے نام تو نہیں لوں گی, لیکن ایک خطیب تھے, ان سے بات کی اور کسی ریفرنس سے ان کو کہا, تو انہوں نے جس قسم کا میرا انٹرویو لیا اس سے مجھے لگا کہ شاید کوئی بہت بڑا گناہ ہو آپ جا رہا ہے. ایک عالم دین کے پاس جو کہ خطیب ہیں, آپ ان کے پاس فون پہ بات ہوئی تھی میری, فون پہ آپ بات کی, آپ نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. جی. تو انہوں نے کہا وجوہات بتائیں کہ آپ تو سیاست میں ہیں, کون سی ایسی وجہ ہے. ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاک نیوز.